گونج کو بند کر دو بالکل. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جو حضرات آگے تشریف لا رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام پورا کریں. کسی نمازی کے آگے سے گزرنا یا ان کے آگے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، احتیاط کیجیے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. میرے معزز و مکرم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی تفسیر آج اللہ کے فضل سے شروع ہو رہی ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے تعلیمات نازل فرمائی ہیں. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے ہیں، اور علماء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی تفسیر بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں، کسی آیت کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں ربط دیکھا جاتا ہے. ربط کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں، ساری کی ساری آپس میں وہ ربط میں ملی ہوئی ہیں. اور یہ تفسیری نکتے ہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ قرآن کریم کی ہر آیت آپس میں مربوط ہے اور یہ میرا ایمان ہے، اس کے بغیر میں قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کو نہیں مانتا، تو یہ بات غلط ہے. ایسا کہنے والا آدمی وہ غلط بات کرے گا. بلکہ ہمارے دین میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہر تعلیم کا ایک مرتبہ رکھا ہے. وہ تعلیمات جو فرض ہیں، مثلا نماز ہے، اس میں واقعتاً کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. نماز کی رکعتیں ہیں، اس میں ایک رکعت، آدھی رکعت بھی کوئی آگے پیچھے کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو. کچھ تعلیمات وہ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تو فرض کے قریب ہوتی ہیں، لیکن ان تعلیم کا جو ثبوت ہوتا ہے شرعی دلیل سے، وہ اس لیول کا نہیں ہوتا، اس پاور کا نہیں ہوتا، اس مقام کا نہیں ہوتا جس مقام کی فرض کی خبر ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے،
تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہم نے آیتیں شروع کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان آیت کا گزشتہ آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے جو عظیم احسان فرمایا، حضرت ابراہیم کو مکہ بھیجا، مکہ میں کعبہ کی تعمیر کروائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کروائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا۔ یہ ساری کی ساری تیاری کس چیز کی ہے؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اور جو میں نے آپ سے ربط کی بات کی، اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم موجود ہے، اسی رکوع کی آخری آیت کو دیکھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ وہ اصل تعلیم ہے جس تعلیم کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء بھیجے۔ یہ وہ آیت ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی عبادت نہیں۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لائے تھے۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادگان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اور ہم دوبارہ وہ دعویٰ مکرر کریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کا پیغام ایک پیغام تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس پیغام کے لیے، اس عمل کے لیے اور اس عظیم فلسفے کے پر عمل کرنے کے لیے مسلمان کو تیاری کرنا ضروری ہے۔ تیاری کیسے ہوگی؟ دنیا کا کوئی کام بھی بغیر تیاری کے، بغیر ٹریننگ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوگا تو نامکمل ہوگا، کہیں نہ کہیں اس میں کمی بیشی آئے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطابات شروع ہو گئے۔ خطابات یعنی اللہ مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو پیغام دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور اس کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آیات بہت ساری ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں سے خطاب کیے ہیں۔ اور یہاں پہ جو خطاب ہے اس میں فرمایا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، مدد لو، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے بھی اور نماز پڑھ کے بھی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ وحدہ لا شریک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہے، اس کا مطلب اور ترجمہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث ہے۔ سب سے پہلے تو صبر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ صبر کہا جاتا ہے کف النفس عن المکروہ، یعنی اپنے آپ کو غلط کام سے روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبر کی تفصیل کیا ہے، صبر کس کس قسم کا ہوتا ہے، اور ہمارے دین میں کس کس عمل کو صبر کہا گیا ہے۔
شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے دارو کے طبیب میں گوید صبر است، وہ دوائی جو طبیب مجھے دینا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، وہ کڑوی ہے۔ صبر کا ترجمہ فارسی میں، عربی میں بھی مصبر کڑوے کو کہا جاتا ہے، صبر کہتے ہیں کڑوے کو۔ وہی نفس حریص خواہد شکر، شیخ سعدی کہتے ہیں میرا نفس حریص ہمیشہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، لیکن میٹھا زیادہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، میٹھا زیادہ کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی۔ کتنی پیاری مثال شیخ سعدی نے دی ہے کہ نفس حریص تو شکر چاہتا ہے، لیکن طبیب اور حکیم جو آپ کو کھلانا چاہ رہے ہیں وہ کڑوا ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ صرف اور صرف حلاوت طلب کرنا، زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے مزے طلب کرنا، زندگی میں ہمیشہ میٹھے کی تلاش میں رہنا زندگی کے، یہ انسان کی فطرت کے خلاف، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بلکہ فرمایا صبر کہتے ہیں، صبر کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، حلال اور حرام پہ اپنے آپ کو پابند کر لینا، یہ صبر ہے، اور یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ نمبر 2، جو اللہ وحدہ لا شریک نے عبادتیں نازل فرمائی ہیں، نماز میں باتیں نہیں کرنی، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نماز میں دنیا کی سوچیں نہیں کرنی، نماز میں توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے، اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا بڑا ثواب ہے۔ ان احکام کے انسان کو مان لینا اور تسلیم کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ روزہ دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ ہی ایسے کرتے تھے، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو روزے سے اور نماز سے، یعنی وہ صبر کا ترجمہ روزے سے کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، اس روئے زمین کے بڑے امام ہیں، حدیث اور فقہ کے سمندر ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ کے قریب ہو، اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی نصرت حاصل کرو روزے سے اور صبر سے، نماز سے۔ صبر کے 2 درجے میں نے بیان کیے۔ نمبر 1، حلال و حرام کا پابند ہو جانا۔ نمبر 2، عبادات میں اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا لینا۔ اور نمبر 3، کف النفس عن المکروہ، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ عوام میں کیا مشہور ہے؟ یہ آخری قسم جو ہے اس کو وہ صبر کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، کف النفس عن المکروہ، اب خاندان میں ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، دل چاہتا ہے کہ آدمی خوب روئے، آدمی خوب ہنگامہ کرے، اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک خاتون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا جو جہاد میں شہید ہوا ہے، بتائیے اس کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو میں ایسا شور مچاؤں گی کہ مدینہ والے بھی یاد کریں گے کہ کیسا میں نے شور ہنگامہ کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب دین نے کہا کہ اپنے آپ کو محدود رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں اور سنت کے مطابق اس کے تمام احکام کو پورا کریں۔ ایک مسلمان اپنے اندر کے جذبات کو قابو کر کے اس دین کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو ہم صبر کہتے ہیں، اور یقیناً یہ صبر ہے۔ لیکن صبر صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ صبر میں حلال اور حرام کی احتیاط کرنا یہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تفسیر لکھی ہے جنہوں نے ابن کثیر کے نام سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں انما یوفی الصابرون سے مراد یہ وہ صبر والے ہیں جو ان تینوں صبر کے درجوں پہ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 حلال و حرام کی پابندی، نمبر 2 عبادات کی پابندی، اور نمبر 3 کف النفس عن المکروہ، اپنے آپ کو روک لینا مکروہ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میدان حشر میں اعلان ہوگا ایھا الصابرون، صبر کرنے والے آ جاؤ۔ یہاں بھی صبر سے مراد یہی صبر ہے کہ اللہ کی دین کی تعلیمات پہ جو صبر کر لے، دل چاہتا ہے کہ شراب پیے لیکن وہ بولے کہ نہیں، اور دل چاہتا ہے کہ سوتا رہے لیکن نماز کا وقت موجود ہو، سردی ہو اور دل چاہے کہ کمبل میں لیٹے رہو لیکن باہر نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال یہ صبر ہیں، یہ اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے مطابق لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ صبر کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں جو صبر ہے یہ عمومی کیفیت ہے، یعنی زندگی میں آپ کبھی کہیں مصروف ہوں گے، کہیں مشغول ہوں گے، کہیں خوشی ہوگی، کہیں غم ہوگا، اس میں تمام صورتیں جو صبر کی ہیں اس میں شامل رہیں گی۔ اور صلاۃ کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز صبر کی خصوصی کیفیت ہے۔ کیسے؟ یعنی نماز کے اندر جو پابندیاں ہیں، نماز کے اندر جو آداب ہیں، نماز کے اندر جو خصوصیات ہیں، ان کو اپنا لینا یہ صبر کی ٹریننگ ہے۔ اور یہ صبر کے سیکھنے کا وہ ڈھنگ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے صبر کو آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قرۃ عینی الصلاۃ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور حدیث شریف میں اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں اذا حدثہ امر فزع الی الصلاۃ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تھا تو آپ فوری طور پہ نماز کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے۔ بدر کے معرکے میں جب اسلام اور کفر کا پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا اور صحابہ کرام اپنے محدود وسائل کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے بدر کے میدان میں پہنچے، 313 صحابہ کرام، گنتی کی تلواریں، ایسا بھی تھا کہ کسی صحابی کے پاس تلوار نہیں تھی تو اس کے پاس ڈنڈا تھا، کسی صحابی کے پاس ڈنڈا نہیں تھا تو وہ خالی ہاتھ پتھر سے کام لینے کے لیے تیار تھے، اور گھوڑے اور اونٹوں کی تو بہت قلت تھی۔ اس موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا، آج بھی وہاں وہ مسجد موجود ہے، بدر میں مسجد عریش کے نام سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح انہماک سے اور اتنی زیادہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب آپ غور کیجئے، جنگ ہونے والی ہے، اپنے 313 بندے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے۔ ہمارے اور آپ کے لوگ جی فوری طور پہ خط لکھ دیتے ہیں مغرب کو، ہمیں اتنی میزائل، اتنے جہاز، اتنی ٹینک، اتنی توپیں بھیج دو، نہیں ہوگا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہم غرق ہو جائیں گے، مودی ہمیں کھا جائے گا۔ اصل بات، اصل توجہ وہ اس طرف ہونی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم امر پہ،
ہر اہم ترین کام میں، ہر جہاد میں، ہر تبلیغ میں، ہر اسلام کے موقع پہ نماز کو آپ نے بہت مقدم رکھا ہے۔ مطلب آپ سوچئے، ہفتے میں ہمارا دن جمعے کا دن ہے، اور یہ جو یہودی ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فیض الباری میں، اصل میں ان کو کہا گیا تھا کہ محترم دن کا تعین کرو، تلاش کرو، فَأَخْطَأَهُمْ، وہ غلط ہو گئے، جمعے کے بجائے ان کو ایک ہفتہ سمجھ میں آیا۔ اصل میں یہود کو بھی جمعے کے دن کی عظمت کا کہا گیا تھا، اور نصارہ کو کہا گیا کہ مذہبی دن کا احترام کرو، مذہبی دن کی تیاری کرو، مذہبی دن کی کوشش کرو۔ فَأَخْطَأَهُمْ، ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ہفتے کا دن تو یہود کا دن تھا، اور یہود سے تو ان کو کسی چیز میں اتفاق کرنا ہی نہیں تھا، تو اتوار کا دن لے لیا۔ کیسی عجیب بات ہے! اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ یہ احسان کیا، فرمایا کہ اللہ نے ان کو جو دن عطا فرمایا ہے جمعہ کا، یہ وہ اصل دن ہے جو اللہ کے ہاں محبوب دن ہے۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت میں ایک دن ایسا ہوا کرے گا کہ اس دن میں تمام کائنات کے انبیاء، صلحاء، اولیاء، علماء، مسلمان، نیک لوگ سب کے سب جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اس دن کو یوم الجمعہ آخرت میں کہا گیا ہے، اور جمعے کے دن کو ہم جمعہ اس لیے کہتے ہیں۔ حالانکہ جمعے کا قدیم نام یوم العروبہ مشہور ہے، لیکن اسلام نے آ کے دن اس کا نام جمعہ رکھا، اور جمعے کے دن اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے دن اس کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ نیک لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، نماز کے لیے بیٹھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ شرارتیوں نے کوشش بھرپور کر لی ہے کہ مسلمان کو اس مسجد میں بیٹھنے زیادہ دیر نہ دیا جائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس پوری دنیا میں حضرت نے جو خاص طور پہ چند مسائل میں بہت زیادہ کوشش کی تھی، تحقیق کی تھی، لاکھوں روپے خرچ کر کے اخبار میں اشتہار چھاپا تھا، وزیر اعظم کو کھلے عام دعوت حق دی تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سنت حضرت والد صاحب نے زندہ کی تھی، اور ایک آدمی اس میں بار بار رکاوٹ بنتا تھا کہ نہیں، یہ اشتہار نہیں چھپ سکتا، اس لیے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اور اس آدمی کا حشر کیا ہوا؟ عورتوں کے ساتھ بدنام ہو کے آخرکار مر گیا۔ یہ انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ، حضرت والد صاحب نے میرے سامنے دعا فرمائی تھی، یا اللہ اس آدمی کا خاتمہ خراب ہو جائے، اس کا ایمان سلب ہو جائے، کہ یہ اسلام کے اتنے بڑے پیغام کو روکنے کے لیے اشتہار میں اس نے پابندی لگائی تھی کہ نہیں چھپے گئے، اس لیے وہ پھر جو اس کے زیر سایہ اخبارات تھے اس میں نہیں چھپا، باقی اخبارات میں وہ چھپ گیا۔ شاید کہ یہ انکشاف آج پہلی دفعہ ہوا ہو، اس لیے مسلمان کو اپنی آخرت ہر وقت نظر پہ رکھنی چاہیے۔ چند سیکنڈ نہیں لگتے جسم سے روح نکل جانے میں، اس کے بعد یہ سارے اعمال ختم، رشتہ دار بھی قبر میں رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ کیسے؟ یعنی کہ نماز جب پڑھتے ہیں، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے دنیا کی کچھ چیزوں میں اثر ہے، مثلا آگ جلاتی ہے، مثلا پانی ٹھنڈا کرتا ہے، مثلا ہوا وہ اڑاتی ہے، اسی طرح اگر کسی آدمی کو صبر چاہیے، دنیا میں اس کے سب سے بڑا علاج نماز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، اور صبر کی ٹریننگ کرنی ہے اور صبر کی تیاری کرنی ہے تو وہ نماز ہے۔
اس لیے انسان کے اوپر جتنا بھی بڑا غم آ جائے، انسان کے اوپر جتنی بھی کیفیات آ جائیں، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو نماز کے ذریعے سے اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ مشہور ہے کہ وہ لیلا اور مجنون کی جو عشق و معاشقہ تھا، مشہور ہے وہ۔ یہ لیلا جو ہے اس کا نام قیس ہے، لا حول، لیلا نہیں، مجنون کا نام قیس ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ثابت ہے، باقاعدہ کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ وہ ایک نمازی کے سامنے سے گزر گیا مجنون، تو صوفی صاحب نے ان کو غصہ کیا کہ آپ میرے سامنے سے گزر گئے، نظر نہیں آتا کہ نماز پڑھ رہا ہوں؟ کہنے لگے کہ مجھے جب لیلا نظر آتی ہے تو پھر کائنات کی کوئی اور چیز مجھے نظر نہیں آتی، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تم نماز پڑھ رہے تھے، میں تمہارے سامنے سے گزرا اور تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اور ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کی زیارت کر رہے ہو، جیسے اللہ کا دیدار کر رہے ہو۔ اور دوسری طرف سے یہ بھی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تم اللہ کی قدرت کاملہ کی نظر میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ امام شافعی نے فرمایا ایمان والو اللہ کے دین پہ عمل کرنے میں مدد طلب کرو روزے سے اور نماز سے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور ومن لم یستطع فلیصم، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو حقوق نکاح ادا کر سکتا ہے وہ فوری طور پہ نکاح کرے، اور تم میں سے جو حقوق نکاح ادا کرنے کی دسترس نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس لیے کہ جو روزہ رکھے گا اس کی نفسانی خواہشات کمزور پڑ جائیں گی، جو روزہ رکھے گا وہ کھانا پینا کم کر دے گا، اور جو کھانا پینا کم کر دیتا ہے بمقتضائے بشریت اس میں بشری تقاضے کم ہو جاتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جو خاص نصیحت فرماتے تھے اس میں یہ فرماتے تھے کہ کوشش کرو جتنا کم کھاؤ گے اتنا زیادہ عبادات اور دین پہ عمل آسان رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان مایوس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی دعا رک جاتی ہے۔ اور آج مولوی صاحب کے پاس آ گئے، ان سے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، پیغمبر آپ فرما دیجئے میں اپنے لیے بھی نفع اور ضرر اور خوشی اور فائدہ اس کا مالک نہیں ہوں، تو آپ کے مسئلے ہم کیسے حل کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مسائل حل کریں گے۔ 3 دن بعد وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، جی آپ نے کہا تھا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ابھی تک حل نہیں ہوا، اب میں کیا کروں آپ بتائیے؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو۔ صبر کیا ہے کہ زبان پہ نہ لاؤ کہ میری دعا قبول نہیں، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں بس درخت کے ساتھ لگے رہو، اسلام کے ساتھ لگے رہو، اور امید رکھو کہ اللہ کا فضل مجھ پہ جلد متوجہ ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھی کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ کہاں ہے وہ اللہ کی مدد؟ پیغمبر موجود ہوتے تھے، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی تھی۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً
جب تکلیف ہے تو اس کے بعد پھر آسانی آتی ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. ثم ان مع العسر یسرا. میرے محترم بھائیوں، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور ہمارے اس وقت کے ورکنگ کلاس ہے، ان کو اپنا تحمل بہت بڑھانا پڑے گا. ان کو ہر چیز میں اللہ کی رضا اور اللہ کی مدد طلب کرنی پڑے گی. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے. آپ اللہ سے مانگیں. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. بہائے خون اگر تو عاشقوں کا، تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. زمین و آسمان و عرش و کرسی سبھی پی کر ہوئے سرمست جام اللہ. اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے مانگیے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے گریہ زاری کیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صحابہ حضرت سے کہتے تھے، حضرت اللہ نے آپ کی مغفرت تو فرمائی ہے، آپ کو مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، آپ سے وسیلے کا وعدہ کیا ہے، آپ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، آپ دنیا کی شفاعت کریں گے. نسمع له عزیزا کعزیز المرجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تھے تو حضرت کے سینے میں رونے کی وجہ سے ہانڈی کے پکنے کی طرح آواز آتی تھی. آج ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں، آج ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ حضرت کے پاؤں سوج گئے تھے کھڑے کھڑے رہنے کی وجہ سے. اللہ نے ان کو ایسا ذوق عطا فرمایا، انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون وان لک لاجرا غیر ممنون. اے پیغمبر، آپ کے لیے اجر بے حساب ہے، اور آپ تو کائنات کے پیغمبر ہیں، اور آپ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں. صحابہ نے کہا، حضرت اتنی طویل نماز کہ آپ کے پیروں میں چوٹ لگ گئی. فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ کا قدردان بندہ نہ بنوں؟ کیا ایسی نماز ہم نے پڑھی جو کہا جاتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور دعائیں بھی کی جا رہی ہیں اور اعمال بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ قبولیت کا عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. لیکن کچھ تحمل ہونا ضروری، کچھ صبر ہونا لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے ایمان والو، خود بھی صبر کرو گے اور اپنے ساتھیوں سے بھی صبر کا کہو گے اور تیاری پوری کرو گے. ہمارے یہاں الٹا کام ہے، تیاری کوئی نہیں ہے اور جلد بازی بہت زیادہ ہے کہ بس یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے. آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ. اے اللہ کے رسول، آخرت کب ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ بھئی یہ جواب تھا حضرت. تو بہرحال آیت بالکل آپ حضرات کے سامنے ہے، ترجمہ اس کا بالکل واضح ہے. علماء کرام نے جو اس کی تفاصیل بیان کی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہیے. یہ ہے اس کا درست ترجمہ، تاکہ آپ کو مسائل میں آسانی رہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو. آپ نے سنا ہوگا، اب یہ مسائل عوامی مسائل نہیں ہیں، لیکن آپ حضرات کی علم میں اضافے کے لیے کچھ لوگ ممات کہتے ہیں، کچھ لوگ حیات کہتے ہیں. مماتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، کوئی زندگی کے آثار ان میں نہیں ہیں. یہ بات غلط ہے. اور حیاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس وہ یہاں سے قبر میں چلے گئے، باقی وہ بالکل ہماری آپ کی طرح کھا بھی رہے، پی بھی رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جیسے دنیا میں زندگی ہے ایسی قبر میں زندگی ہے. یہ بھی غلط ہے. بلکہ آسان جواب یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت میں جس قدر زندگی ثابت ہے وہ زندگی قبر میں ان کے لیے ہے.
اور شریعت میں جس قدر موت ان کے لیے ثابت ہے وہ موت ان کے لیے قبر میں ہے۔ تو دنیا سے چلے گئے، روح نکل گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے پوری امت کا۔ اس کی وراثت تقسیم ہوگی، کوئی شک نہیں ہے، تو مرے ہوئے کی وراثت کیوں تقسیم ہوگی؟ شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اور شہید اگر زندہ ہے تو شہید کے بیوہ کسی اور سے نکاح کیسے کرے گی؟ احکام ختم ہو گئے، پتہ چلا کہ زندگی ختم ہے، دنیا سے چلے گئے۔ ہاں اخروی برزخی زندگی، اس میں وہ کچھ قدر احکام میں بلند ہو گئے ہیں عام آدمی سے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اخروی احکام میں جو سب سے زیادہ بلند درجہ و مقام ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ شہداء کا ذکر کن کے ساتھ آئے؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ۔ جب نبی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ شہید ایک درجہ اوپر گیا ہے لیکن نبی کے درجے کو نہیں پہنچا ہے۔ نبی پہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، اس لیے کہ انبیاء کا وہ درجہ کہ ان کی وراثت تقسیم ہو جائے علماء کرام نے منع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ اپنی زوجات سے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد کسی اور سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ پیغمبر دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی ازواج کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شہید درجے میں اوپر آیا ہے لیکن پیغمبر کے درجے پہ نہیں آیا ہے، اس لیے شہید کی بیوہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بالکل آسان سا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں نہ بہت زیادہ افراد کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس میں بہت زیادہ تفرید کی ضرورت ہے، بلکہ شریعت کے احکام کو ہم اپنی سر آنکھوں پہ رکھیں گے، مانیں گے، اور جہاں تک ہمیں کہا گیا کہ وہ قبر میں زندہ ہیں، حیات برزخی کے ساتھ وہ زندہ ہیں، اور جہاں تک ہمیں کہا گیا بل احیاء، اور جہاں تک ہمیں کہا گیا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور دیگر جو سارے لوگ ہیں انہوں نے بھی جانا ہے، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو موت چکھنی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات اس بات پہ دلیل کرتی ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور پیغمبر کے بارے میں بھی فرمایا دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد پہلا خطاب کیا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی وجہ سے عبادت کرتا تھا اللہ کی، یا محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد دنیا سے چلے گئے۔ خلیفہ خود کہہ رہے ہیں، حضرت کے یار غار خود کہہ رہے ہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اپنے قریب فرمایا تھا وہ خود حضرت کو وفات قرار دے رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت دنیا کی زندگی میں زندہ ہیں۔ حضرت حیات برزخی میں اللہ وحدہ لا شریک نے جس قدر اپنی قدرت کاملہ میں انبیاء کو مقام اور درجات دیے ہیں وہ امتی سے بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ معراج کی حدیثوں میں آتا ہے رأیت موسیٰ یصلی فی القبر عند کثیب الاحمر، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے سرخ ٹیلے کے پاس۔ حضرت والد صاحب اس آیت سے، اس حدیث سے استدلال فرماتے تھے کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ قبر کدھر ہے، ضرور بتا دیجئے کیونکہ مزار بنانا ہے، اگربتیاں بھی تیار ہیں، پھولوں کی چادریں بھی تیار ہیں، اور وہاں جا کے ہم نے یہ سارے کام کرنے ہی کرنے۔ صحابی نے پوچھا حضرت کدھر ہے قبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوبارہ وہاں سے گزر ہوگا تو بتا دوں گا، بس اس سے زیادہ نہیں کہا کہ برسی بنائی جائے، میلہ لگایا جائے۔ آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر نہ معلوم۔ پتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات قبر پرستی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل پیغام تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اسلام کا پیغام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ حیات برزخی میں زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آیت کیسی عجیب آیت ہے کہ آج جب یہ آیت میں نے تفسیر کے لیے کھولی تو گویا کہ آج کل کے حالات جو ہو رہے ہیں وہ اس آیت میں موجود ہیں۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی وجہ سے۔ خوف کتنا ہے، کس قدر ہے، یہ زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنوں کے ہاتھوں اور اپنے بڑوں کے ہاتھوں ہماری عوام کیسی ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ روزانہ خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی کو مار دیا گیا موبائل نہ دینے کی وجہ سے، فلاں آدمی کو مار۔ اب تو خواتین پہ ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے اور یہ بے غیرتی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، خدا کی قسم جب تک اہلیان کراچی یہ طے نہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی چور ڈاکو زندہ بچ کے نہیں جائے گا، یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن چور ڈاکو کو پتہ ہو کہ میں نے یہ حرکت کی تو یہ میرے گھر تک مجھے لینے آ جائیں گے، خدا کی قسم وہ بھاگ کے دکھائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوف کی وجہ سے ہر آدمی بھاگتا ہے کہ چلو چھوڑو، میرا مسئلہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں ضرور آزماؤں گا تمہیں خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک بھی لگے گی۔ ہر جگہ فقراء، مساکین پیٹ خالی ہیں، سیلاب آ چکا ہے، پریشانیاں ہیں، بھوک موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اسلام چھوڑ دیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے منحرف ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو قرآن کریم نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ یہ اعمال ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ممتحن ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پہلے سے بتاتے تھے کہ یہ امتحان آپ کا ہونے والا ہے، تیاری کر لیجیے۔ حالانکہ امتحان میں تو پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا، لیکن اسلام کے امتحان میں ہمیشہ پرچہ آؤٹ ہوتا ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ سلیبس ہے، اس کے اوپر چلنا ہے تو کامیابی ملے گی۔ فرمایا بھوک بھی لگے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بینک بیلنس بھی ختم ہو جائیں گے، پلاٹ بھی سستے ہو جائیں گے، ہر طرف کاروبار بھی رک جائے گا۔ تو کیا ہم اسلام سے ہٹ جائیں؟ کیا ہم علماء اور طلباء اور اہل دین اور مدارس دینیہ کی مدد کرنا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ وہ درجہ آتا ہے کہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ کون بڑی ہمت والا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا، جنہوں نے پہلے مشکل ترین حالات میں اسلام کی مدد کی تھی وہ درجے میں سب سے بڑے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور بندے بھی آگے پیچھے ہوتے رہیں گے۔ ابھی کرونا آ گیا، ابھی ڈینگی آ گیا، ابھی فلانا آ گیا، اچھا خاصا آدمی غریب انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو کیا ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں؟ گھر میں اولاد ہوتی ہے اور موت کا ہونا واقع حق ہے، گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ کسی دن انتقال کر جائیں، قرآن کہہ رہا ہے پہلے سے تیاری کرو اس کی، ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لڑائی شروع کر دیں، بلکہ آپ اس کی تیاری کریں صبر کے ساتھ۔ اور فرمایا والثمرات، سبزیاں، پھل فروٹ، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ عربیہ احسن العلوم کے لیے جو سبزی آتی تھی ایک ہفتے کی، اللہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ڈبل سے بھی زیادہ چلی گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ طالب العلم کو یہ پتہ بھی نہیں کہ سبزی مہنگی ہوئی یا سستی ہوئی، وہ ہمارا مسئلہ ہے اور اللہ کی مدد سے کام چل رہا ہے۔ فرمایا سبزیاں بھی ختم ہو جائیں گی، فروٹ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ باغات میں کیڑا لگ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، اس سے تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، تیاری کر کے رکھنی ہے۔ وبشر الصابرین، اور ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے جو اللہ کی عبادت کرے، اسلام پہ ثابت قدم رہے، مبارک ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم درجات دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا ہے ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب دیتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناگہانی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مشکل میں آ جاتے ہیں، کسی طرح سے ان کے نہ چاہنے والا عمل ہو جاتا ہے، قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود خدا کے ہیں
اور ہم سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده مسمى، اللہ ہی نے جو دیا تھا وہ اللہ کا تھا، اور جو تمہارے پاس تھا اور واپس چلا گیا اللہ نے واپس لے لیا، اور ہر چیز کے اللہ کے ہاں مقدار مقرر ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت امیر المومنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک طالبان کے امیر تھے، ان کی موجودگی میں کسی طالب سے پلیٹیں ہاتھ سے گر گئی، ٹوٹ گئی۔ بڑی عجیب بات تھی، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو وہاں حضرت نے یہ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز کے اللہ کے ہاں مقدار مقرر ہے۔ ان پلیٹوں کی مقدار ختم ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارے قائدین کا، اور ایسے ہمارے اسلاف کا عمل ہونا چاہیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی ناگہانی آفت پیش آ جائے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ لفظ ان نہیں ہے، انا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے، جو مسلمان مرحومین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہاں کے حاسدین دشمنان فتنہ گر سب سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے روئے زمین کو اللہ تعالیٰ قال اللہ قال الرسول اسلام اور مسلمان کا عظیم مرکز جیسے الحمدللہ پوری عالم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید روب ترقی فرمائے، اور یہاں کے تمام وہ مخلصین جو اس روئے زمین کی خدمت میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور جو اس روئے زمین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سازش کے عناصر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں آپ کو محفوظ رکھے۔ علماء، طلباء، اہل دین، مساجد، مبلغین، مجاہدین اللہ تعالیٰ سب کی مدد و نصرت کرے، اور خاص طور پہ جامعہ عربیہ احسن العلوم، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ چراغ الاسلام، جامعہ عثمان، جامعہ مفتی محمود، جامعہ امام ابی یوسف اور تمام اسلامی ادارے اللہ تعالیٰ ان کی دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، یہاں کے طلباء، یہاں کے علماء، یہاں کے نمازی، یہاں کے مبلغین اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس کے حق میں دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں، ان کے اموال میں، ان کے کاروباروں میں، ان کے کاموں میں خاص فضل و احسان شامل حال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو مصیبتوں سے بچائے، آفات سے بچائے، فتنوں سے بچائے، حاسدین سے بچائے، دشمنوں سے بچائے، ساحرین سے بچائے، جن و انسان اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محفوظ رکھے۔ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، حضرت نے جو عظیم محنت کی ہے اور پاکستان کا ایک نامور ادارہ دین اسلامیہ کا قائم فرمایا ہے، الحمدللہ وہ شب و روز اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیامت بہار پہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیامت پھولوں سے سجا ہوا رکھے۔ مجھ عاجز و فقیر کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرمائے۔ میری والدہ محترمہ ہے اور اکثر ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم نے سلامت رکھے۔ میری بہنیں ہیں، میرے بھانجے ہیں، میری بھانجیاں ہیں، اور سب سے حضرت والد صاحب بہت محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بہنوں اور آپ کے بھانجوں اور بھانجیوں، آپ کے آل و اولاد کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں، وہ ڈاکٹر عتیق صاحب کی صاحبزادی، انہوں نے خاص طور پہ نماز سے پہلے مجھے کہا کہ وہ بہت بیمار ہے، دعا کیجیے اللہ اس کو صحت دے۔ صلی اللہ تعالی